اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 62 سے 70. گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم کے حاضر اور ناظر ہونے کے عقیدے کو بیان کیا گیا کہ خدا سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے. اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا اولیاء اللہ ہے، یقیناً اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے. ایک تو اس کی جو آخری کیفیت ہوگی وہ تو میدان قیامت میں ہوگی کہ جہاں پر جنت میں وہ داخل ہو رہے ہوں گے تو نہ ماضی کا کوئی غم باقی ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، کیونکہ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ بہرحال اس دنیا کے اندر بھی ان کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ اپنے رب کی جانب، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. تو ظاہر ہے کہ وہ تمام زحمتیں، پریشانیاں، جو مشکلات دنیا میں تھیں اور ان مشکلات پریشانیوں کو وہ جھیل رہے تھے، مگر نفس کے اطمینان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. ان کا عقیدہ ایمان کے ذریعے انہیں توکل کی طرف لے جاتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر صبر نظر آتا ہے. وہ اپنے نفس کے اندر رضایت کو پیدا کرتے ہیں اور خدا سے راضی رہتے ہیں، خدا ان سے راضی رہتا ہے. تو ٹھیک ہے، مشکلات، ہارڈ شپس انہیں ہوتی ہیں اور جو تکلیفیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے وہ غمگین بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پروردگار عالم سے راضی رہتے ہیں. اب یہاں پر جو چیز پروردگار عالم نے بیان کی ہے صفات کے عنوان سے کہ یہ جو اولیاء خدا ہیں جنہیں خوف نہیں ہوگا، جنہیں کوئی غم نہیں ہوگا، یہ وہ افراد ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ ایمان لائے اور یہ پرہیزگار تھے، پرہیزگار رہے، یعنی انہوں نے اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچایا، منزل عمل میں وہ پوری طریقے سے ثابت قدم رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہی کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. دنیا میں ان کے لیے خوشخبری، ظاہر ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو بیان کر رہی ہیں، یہ بھی خوشخبری ہے، انبیاء کا جو بیان ہے یہ بھی خوشخبری ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں خوشخبری بن سکتی ہے. اسی میں من جملہ ایک چیز جو بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ خواب کے ذریعے سے کسی کو اس خوشخبری کی طرف متوجہ کرنا. یہ روایتوں کے اندر جو شیعہ سورسز کے اندر بھی ہیں اور برادران اہل سنت کی سورسز میں بھی ہیں، دونوں میں موجود ہیں. وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. وہ تو بالکل واضح ہے کہ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ ایسے افراد ہی ہیں کہ جن کے لیے خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ باتیں وہ ہیں کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی خدا کی طرف سے فیصلہ ہے اٹل. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر جب میدان قیامت میں ایک انسان کی کامیابی اناؤنس ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے. اب اسی کے ضمن میں بات آ رہی ہے کہ ولا یحزنک قولہم، کہ آپ کو ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں. یعنی ٹھیک ہے، نیچرل ہے کہ ان کی باتیں، الزامات، ان کے طرح طرح کے تانے اور ان کا سب و شتم یہ غمگین کرنے کا باعث بن سکتا ہے، مگر آپ غمگین نہ ہوں، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ، رنجیدہ نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتیں سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی یہ اپنی ان باتوں کی وجہ سے آپ کو ڈیگریڈ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. وہ آپ کو ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں، انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. یعنی یہ جو بولتے ہیں وہ بھی وہ سن رہا ہے اور جو کرتے ہیں خدا کے علم میں ہے. اللہ نے بہرحال آپ کی عزت بڑھائی ہے، جو قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی من اس طرف توجہ
کرتے ہوئے کہ ذویل عقول کے لیے آتا ہے، یعنی صاحبان عقل کے لیے، تو یہ خاص اس طرف بھی متوجہ کیا گیا، انسان ہوں چاہے جنات ہوں چاہے ملائکہ ہوں، جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور کیا کس کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں شریک بناتے ہوئے، تو یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ یہاں پر ماں کے نافیہ ہونے کا بھی امکان ہے اور ماں کے استفہامیہ ہونے کا بھی امکان ہے۔ اس ٹیکنیکل بحث کو چھوڑتے ہوئے خلاصہ کلام یہ کہ بہتر لگ رہا ہے کہ یہاں پر ماں سوالیہ انداز میں ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی یہ اتباع کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کیا ہے، ان شرکاء کی حیثیت کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف اور صرف ظن اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ صرف اور صرف اٹکل سے کام لے رہے ہیں، یعنی کنجیکچرز ہیں، اٹکل پچو، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ ہی وہ ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا، دن کو کیا بنایا؟ دیکھنے والا بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ دن کے اندر جو دیکھتا ہے وہ تو انسان ہے، مگر اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے توصیف سبب باوصاف مسبب، کہ سبب کی جو توصیف ہوتی ہے تو اس کی اس طرح سے توصیف کرنا کہ جو مسبب کے اوصاف ہیں ان کے ذریعے سے، کہ انسان اس کے اندر دیکھنے کا کام کرتا ہے، دیکھتا ہے، دوسری مخلوقات دیکھتی ہیں دن کی روشنی میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، وہ تو بے عیب ہے، یعنی پروردگار ان کے اس اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ بے عیب ہے، یعنی خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز بھی ہے، یعنی یہ مثلا بیٹا بنائے وہ کہ جس کو اس بات کا کوئی خوف ہو کہ وہ مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا یہ نام لینے والا ہوگا۔ پروردگار عالم کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے مسیح علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا کسی اور کو بیٹا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مخلوق سب اسی کی ہیں۔ هو الغنی، وہ بے نیاز بھی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ یہاں پر ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی پیچھے کہا گیا ذوی العقول، یہاں پر تو ذوی العقول سے ہٹ کر بھی جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ ہی کا ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل تو ہے نہیں، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ایسا کر لیا، تو اللہ نے اگر ایسا کیا ہوتا تو اللہ بتاتا، تم کہاں سے اللہ کی طرف سے بتا رہے ہو جبکہ اللہ اس بات کو ڈس اون کر رہا ہے؟ تو تمہاری یہ بات جو ہے پھر ایک مرتبہ سوائے ایک اندازے، اٹکل، کنجیکچر، تمہاری باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، دلیل ہو بھی کہاں سے سکتی ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں بیان کرتے ہو کہ جن کو تم نہیں جانتے، یعنی جھوٹ بیان کرتے ہو؟ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے افترا کیا، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ افترا کیا، گڑھا، فیبریکیشن کیا، لا یفلحون، یہ کامیاب نہیں ہونے والے، متاع فی الدنیا، دنیا کی متاع ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا وقت پورا کر لیں، دنیا کی نعمتوں سے اپنے آپ کو بہرمند کر لیں، انجوائے کر لیں، ثم الینا مرجعہم، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف ان سب کا پلٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر اس کے بعد ہم ان کو چکھائیں گے اور شدید عذاب چکھائیں گے۔ کیوں چکھائیں گے؟ بما کانوا یکفرون، ان کے اس کفر کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر پھر ایک مرتبہ متوجہ کیا گیا کہ اللہ کے لیے کسی بیٹے کا تصور یہ کفر کی سرحد تک انسان کو لے جاتا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 70 مکمل ہوئی اور یہ صفحہ بھی مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 71 ہے، یہاں سے انباء اور رسول شروع ہو رہے ہیں، یعنی نبیوں کے مختلف واقعات، اس میں شروع ہوگا سلسلہ جناب نوح علیہ السلام سے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں حاجل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔